بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا ایک وارث ابھی حمل کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی زوجہ محترمہ کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ہوتا ہے۔ حمل نیم کے سکون کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ثقل کے ہوں گے، اور اصطلاح کے اندر حمل اس کو کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں جو نطفہ قرار پایا جاتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اسے حمل کہتے ہیں۔ یہ غیر معلوم ہوتا ہے، اس کی معلوم نہیں ہوتا یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، پتہ نہیں چلتا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر زندہ ہو تو وہ اپنے جو مورث ہو کی جائیداد کا وارث تو بن جائے گا، لیکن اب وہ مردہ ہوگا تو وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ حمل چونکہ مجہول الوصف ہوتا ہے، اس لیے میت کی جائیداد کی حتمی تقسیم ممکن نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وضع حمل کے بعد جائیداد کی تقسیم کی جائے۔ وضع حمل کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیدا ہونے والا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار الگ ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار الگ ہے۔ لیکن دوسرے ورثاء جو حمل کے ہمراہ ترکہ میں شریک ہیں، ان کے حالات کے مد نظر جائیداد کی عارضی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کچھ ورثاء ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وراثت کی تقسیم کو فوری چاہتے ہیں، تو وہ یہ کریں کہ جو حمل ہے اس حمل کو بیٹا قرار دے دیں اور بیٹے کی تقسیم کر دیں۔ پھر حمل کے بعد اگر وہ پیدا ہونے والا بیٹا ہوا تو اس تقسیم کو درست قرار دیا جائے گا، اور اگر یہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی وجہ سے پھر اس عمل کو، جو تقسیم کا عمل تھا، وراثت کی تقسیم کا جو عمل تھا، اس تقسیم کے عمل کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اور دوبارہ سے بیٹی کی تقسیم کا عمل قرار شروع کیا جائے گا، اور اس میں جن ورثاء کو کم حصہ ملا ہے یا زیادہ ملا ہے تو پھر اس کو برابر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حمل کے وارث بننے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ مورث کی موت کے بعد حمل ماں کے رحم میں موجود ہونا چاہیے۔ جب میت ہو گیا، وفات ہو گئی، اس وقت جو اس کی بیوی ہے وہ حاملہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر وہ حمل پڑتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تب ثابت ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش مقررہ وقت کے اندر ہو۔ اس مدت میں فقہائے کرام کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ احناف کے نزدیک حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں حمل کی اکثر مدت 4 سال ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ہاں 5 سال ہے۔ لیکن سب فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ حمل کی اقل مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اگر کوئی بچہ مورث کی موت کے بعد اکثر مدت کے اندر پیدا ہوا ہو تو وہ وارث ہوگا، اگر اکثر مدت کے بعد پیدا ہوا ہو تو وہ میت کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر حمل میت کا اپنا نہیں بلکہ اس کے ماں، باپ، بیٹا یا بھائی وغیرہ کا ہو تو اس کے وارث بننے کی شرط یہ ہے کہ میت کی وفات کو 6 ماہ پورے ہوتے ہی یا اس سے پہلے بچہ پیدا ہو۔ اگر 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا تو وہ وارث نہیں بنے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ میت کی وفات کے بعد وہ عورت حاملہ نہ ہو اور حمل بعد میں ٹھہرا ہو۔ جب شک پیدا ہو گیا تو بچہ وارث نہیں بنے گا، کیونکہ وارث بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ حمل مورث کی وفات کے وقت موجود ہو۔ دوسری شرط، حمل ماں کے رحم سے زندہ پیدا ہو۔ اس کی زندگی کے آثار جاننے کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کا پیدائش کے وقت چلانا، چھینک مارنا یا رونا وغیرہ، جیسے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدائش کے وقت چیخے، چلائے نہ تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور نہ ہی وہ وارث ہوگا اور نہ ہی دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ جو حمل کی صورت میں جو وارث ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب اس کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ جب بچہ زندہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں جو وارث وہ بنے گا تو اس کی وراثت
کی تقسیم کیسے ممکن ہوگی؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جدید دور کے جو جدید آلات ہیں، جدید مشینیں ہیں جو یہ پتہ بتاتی ہیں کہ یہ حمل مؤنث ہے یا مذکر ہیں، ان کا قطعی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔